کہ مجھے باغی عورت بہت اچھی لگتی ہے. باغ تو آپ کو اچھی لگتی ہے تو عورت جو ہے وہ بیچاری باغی ہو کے کافی کچھ خراب کر جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ باغی عورت جو جس عورت کو میں نے باغی کیا نا وہ نسلیں سنوار جاتی ہے. اولاد ہم دنیا میں لائے ہیں, اس کو پالنا جتنا میرا فرض ہے اتنا تمہارا فرض ہے. میرے پاس تعلیم ہوگی تو میں اس کو ایک اچھا انسان بناؤں گی. آپ نے جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کو جو ہے وہ عورت کو باغی کرنے کا اور سارا کچھ کرنے کا نا آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. کیوں کرتے تسی؟ کیوں کرتی ہوں میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ مجھے باغی عورت بہت اچھی لگتی ہے. باغ تو آپ کو اچھی لگتی ہے تو عورت جو ہے وہ بیچاری باغی ہو کے کافی کچھ خراب کر جاتی ہے. کیا خراب کر جاتی ہے؟ خراب یہ کر جاتی ہے کہ وہ ابھی اتنا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرنے کے قابل اس عورت کو, ایک باغی عورت کو, یا اس قسم کی باغی عورت کو, ریبیلین جس کو آپ کہتے ہیں. تو وہ جو لڑکے خراب ہوئے ہیں بہت کچھ, ہاں لڑکے بھی خراب ہوئے ہیں, ان کو بھی تو قبول نہیں کرتا نا معاشرہ. وہ میں کسی مرد رائٹر سے کوئی پوچھ لوں گا کہ وہ بھی کرے گا, وہ بالکل نہیں کرتا. اور لیکن عورت کیونکہ گھر ایک لے کے چل رہی ہے, سسٹم لے کے چل رہی ہے, اس میں مرد بھی خراب ہے. وہ تو شروع سے, وہ تو آپ نے پہلے کہہ رہے ہیں بھیڑیا پتہ نہیں کیا کیا ہے مرد بنایا ہے, تو ٹھیک ہے اس میں. لیکن اب پہلے ہی مرد خراب ہے, عورت بھی خراب کری جائیں گی. اللہ نہ کرے, برا لفظ ہے عورت کے خراب ہونے کا, یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. لیکن وہ جو باغی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ, وہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ باغی عورت جو جس عورت کو میں نے باغی کیا نا وہ نسلیں, ہاں نہیں وہ تو میں مان گئی, وہ نسلیں سنوار جاتی ہے. دیکھیے میری عورت کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ دیکھو 8 بجے اگر میں گھر میں بیٹھی ہوں نا تو تم بھی گھر میں بیٹھو, تم حاجی شفیق کے گھر مت جاؤ روز, اچھی بات نہیں ہے. جتنا برا میرا جانا ہے اتنا ہی برا تمہارا جانا ہے. اور یہ جو اولاد ہم دنیا میں لائے ہیں اس کو پالنا جتنا میرا فرض ہے اتنا تمہارا فرض ہے, اور جتنا تمہارا فرض ہے اتنا ہی میرا بھی ہے. تو میرے پاس تعلیم ہوگی تو میں اس کو ایک اچھا انسان بناؤں گی. تمہارے پاس تعلیم ہوگی تو تم بھی اس کو ایک اچھا انسان بناؤ گے. تمہارے پاس معاش کے مواقع ہوں گے تو, اور میرے پاس, دونوں کے پاس معاش کے مواقع ہوں گے تو جہاں پہ تم تھک جاؤ گے میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں گی. لیکن ڈرامہ ان چیزوں کو جوڑ کیوں نہیں رہا؟ یہ اتنے اچھے طریقے سے جو بتا رہی ہیں, ڈرامہ یہ چیز نہیں بتا رہا ہے. ڈرامہ جو ہے وہ اس میں ایک فوراً بریکنگ پوائنٹ پہ آ جاتا ہے. اور آج کی لڑکی جب بیاہ کے جاتی ہے تو آپ کا ڈرامہ, آپ سے مراد آپ کا ڈرامہ دیکھنے کے بعد وہ سوچ کے جاتی ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ میں نے جو ہے وہ اگر مجھ نہیں نبھا ہو رہا تو میں نے ڈسکنیکٹ کر لینا ہے, میں نے ڈس انگیج ہو جانا, اور میں نے جو ہے وہ ڈائیورس لے لینی. ڈائیورس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے, لیکن وہ سوچ کے جا رہی ہے کہ میرے پاس, اور وہ اس پہ بجائے اس کے کہ وہ کچھ عرصہ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرے, کیونکہ ایک نیا خاندان, ایک نیا رشتہ, ایک نیا تعلق, نئے لوگ, سب کچھ آپ کا. جو میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ پہلے 1.5-2 سال تو آپ نے میں کا لفظ نہیں بولنا, ہم کا لفظ استعمال کرنا ہے, کہ ایک وہ پرابلم آئے گی ہی آئے گی. ہر کوئی جو ہے دوربین لگا کے دیکھ رہا اور کر رہا ہے کہ یہ عورت نئے گھر میں آئی ہے ہمارے, تو کیسے کر رہی ہے, کیا کام کر رہی ہے. اس کے ابا کا گھر, اس کے بھائی کا گھر کچھ اور طرح سے پیمپر. جس سے پہلے بات بھی ہوئی کہ اگر چائے, وہ اگر اپنی ماں کو چائے نہیں پلاتی تو ماں کہتی چل کوئی نہیں میں آپ پی لیں گی, لیکن ساس کو یا سسر کو نہیں پلائے گی تو وہ سچویشن آڈ ہو جائے گی. اس چیز کو بچانے کے لیے اس کو آپ نے اس کے ڈرامے کے تھرو اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ یار 2 باتیں بھی غلط ہوئی نا تو چھٹ کے آ جانا کار. وہ چیز آپ کی تھوڑی سی آپ پہ زیادہ, آپ سے مراد, ہاں نہیں یہ تھوڑا سا زیادہ کہہ دیا میں نے, ون سائیڈڈ اس لحاظ سے ہے کہ شادی کو نبھانا, مطلب آپ کی بات میں سمجھ رہی ہوں کہ چھوٹی باتوں پہ اس کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے, لیکن ایک بری شادی کو نبھانا میرا خیال ہے کہ وہ بھی اتنا ہی برا ہے. اچھا اب اس میں 2 چیزیں نہیں آ جاتی, اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. میری اپنی شادی کو 24 سال ہو گئے, پتہ نہیں کیسے ہو گئے, تو میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی بھائی. لیکن اس پہ اپنے میاں پہ بھی سٹوری لکھو, فلم بندی ہوتی ہے, تو مطلب ایک المیہ ناول لکھا جائے گا کیونکہ وہ میاں نہیں ایک المیہ ہے. تو میں ملا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں, ساری باتیں میں رد کرتی تھی جب میں ملا تھا ان سے. وہ بھی کہانی ہے, کہانی تو ہوتی ہے, ہر کوئی کہانی تو ہوتی ہے. اچھا اس مرد کے ساتھ کہانی نہ ہو تو پھر بالکل. اب اس میں سلسلہ یہ ہے کہ جب ایک 20-22 سال کی 21 سال کی بچی, یہی ہمارے ہاں ایک ایوریج ایج ہے, وہ جب جاتی ہے تو وہ اپنے گھر میں ایک لاڈلی بگڑی ہوئی بچی ہوتی ہے. آگے جا کے ماں اپنا بگڑا ہوا لڑکا جو اس سے لازمی کچھ ایج میں بڑا ہی ہوتا ہے, وہ
اس کو اڈاپٹ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. وہ تو خود اس سے چھوٹی بچی ہے, یہاں سے پھر پرابلمس آنی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا پھر وہ پرابلمس کچھ دنیا بھر کا ایک یہ ہو رہا ہے. اچھا شادی کے ٹوٹنے, ایگزیکٹلی شادی کے ٹوٹنے کا جو پرابلم جو اب ڈراموں میں زیادہ ریشو دکھایا جا رہا ہے, اور میں نے ویسے میں غور کر رہی تھی کہ میرے کسی بھی پلے میں طلاق نہیں ہے. حق مہر جو تھا اس میں تھا مسئلہ طلاق کا, لیکن وہ بیسک مسئلہ کچھ اور تھا. لائک مطلب پھپھا چاہتے تھے کہ اس حق مہر سے وہ کاروبار کریں, تھائی لینڈ سے جوتے لا کے بیچیں, تو اس لیے انہوں نے بڑا حق مہر رکھوایا تھا اور طلاق کروانے کی کوشش کی تھی. وہ تو ایک اور معاملہ تھا. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں, آئی ڈونٹ نو کہ کتنے پلیز میں اس چیز کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, لیکن میں نے جو عورت کو باغی کیا, لائک دل نا امید تو نہیں, میں نے اس لڑکی کو باغی کیا جس کے باپ اور ماں نے, وہاں پہ بھی شادی کا ایشو تھا. 12 سال کی لڑکی کا ایک آدمی سے شادی اس لیے کر دی تھی کہ بڑی بہن کی جہاں شادی ہوئی تھی وہاں موٹر بائک چاہیے تھی, تو یہ آدمی پیسے دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا جی میں راس الخیمہ میں کام کرتا ہوں, اور موٹر بائک دے دی تھی, اور یہ لڑکی کو اس نے لے جا کے ایک براثل میں بیچ دیا تھا. لیکن وہ باغی رہی, وہ جتنا عرصہ اس براثل میں رہی, وہ ہر دوسرے سال وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی, ماریں کھاتی تھی, ہڈیاں توڑاتی تھی, آخر کار بھاگ گئی. وہ بغاوت تو میرا خیال ہے اس کی تو اجازت ہے نا, شادی وہاں بھی تھی, لیکن ماں باپ نے کیسی شادی کی؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ 12 سال کی لڑکی سے جو پیسوں کے بدلے شادی کر رہا ہے وہ کیا کرے گا اس بچی کے ساتھ جا کے؟ یہ بغاوت ہے جہاں پہ محبت کرنے والی, پیار کرنے والی بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا ہے. دیکھیں ابھی آپ کے میاں صاحب کے حوالے سے بات, اب ایک کہانی وہ بھی ہوگی جو آپ کے میاں صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے اگر میں کہانی دیکھوں تو وہ بھی ایک کہانی ہوگی. ان کی تو بڑی دکھیاری کہانی ہے. یا آپ کی ساس کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ دونوں کی کہانی دیکھوں تو وہ بھی ایک کہانی ہوگی. یہ والی کہانی اگر پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی جائے, یا اس ایک خطرناک مرد جو ایک پلانر تھا جس نے اس کو براثل میں بچی کو بھیج دیا, وہ تو سیدھا سیدھا ایک وومن ٹریفکنگ میں انوالو تھا. آپ لکھ رہی ہیں اس ایک بچی کے حوالے سے, اس کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ تو بغاوت بنتی ہے. لیکن اگر پیرنٹس کے حوالے سے دیکھتے کہ پیرنٹس پہ کیا گزر رہی ہے, کیا سارا کچھ ہے, جو پیرنٹس پہ گزر رہی تھی اس میں سے وہ کسی اور طرح نکل آتے نا, بچی کو بیچنے کی کیا ضرورت ہے. بالکل صحیح. اس میں تو وہ جو پوائنٹ آف ویوز ہیں سارے, ان پوائنٹ آف ویو سے لکھنے کے حوالے سے بھی جو میرا پہلا کویشچن تھا کہ جب ایک عورت لکھتی ہے یہ ساری کہانی, تو وہ عورت کو زبردستی شاید زیادہ مظلوم بنا کے اور ڈھونڈ کے ظلم اس کے اوپر لے کے آ رہی ہوتی ہے. کہاں پہ آپ نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ اب مرد پہ کیوں نہیں کہانی بنتی, باپ پہ کیوں نہیں کہانی بنتی, بیٹے پہ کیوں نہیں کہانی بنتی, داماد پہ کیوں نہیں کہانی بنتی. وہ بھی تو اچھا ہو سکتا ہے, باپ بھی اچھا ہو سکتا ہے, بیٹا بھی اچھا ہو سکتا ہے, لیکن ہم لوگ وہ جو پہلے والا پوائنٹ ہے کہ ایک عورت جتنا اچھا ہم اس مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں, کیونکہ اگر میں نے ریزر بھی لینا ہے تو وہاں پہ بھی میں شیو کر رہا ہوں, پیچھے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوگی تو وہ زیادہ اچھا بیچ جائے گا. جی میں آپ کے پوائنٹ کو بالکل انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں. اسی پلے کا جس کا میں حوالہ دے رہی ہوں, اس میں اسی کے ساتھ ایک کیریکٹر تھا جمی کا, جیسی یہ بچی تھی ویسا جمی تھا, وہ بھی اسی طرح سے بکا, وہ بھی اسی طرح سے اس گروہ کے ہتھے چڑھا. اس کی بھی ایک سکسیس سٹوری ہے کہ وہ بھی بچ گیا, لیکن اس کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا. ڈرامہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے معاشرے کو, اب ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں, تو معاشرے کو جوڑ کے رکھنے کے لیے ڈرامے کو ہی تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ڈرامہ بہت کچھ کر سکتا ہے عرفان صاحب. ڈرامہ آپ کی پوری نسل کو تبدیل کر سکتا ہے,